کے لیے امت مسلمہ پر لازم اور واجب فرما دیا، کن لوگوں پر؟ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس میں چند حدود و قیود بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، قربانی کی فضیلت میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی ہے 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں بندہ مومن کا، ابن آدم کا عمل، خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا کہ قیامت کے دن جو ہے آپ کی یہ جو دنیا میں کی گئی قربانی ہے، یہ اپنے جلد کے ساتھ، اپنے ناخنوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِمَكَانٍ مِّنَ الْأَرْضِ کہ یہ جو قربانی کا خون جب جانور ذبح کیا جاتا ہے، یہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لہٰذا قربانی خوش دلی سے دیا کرو۔ تو پہلی بات کیا ہوئی کہ اخلاص سے قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ پہلی بات یہ کہ قربانی اخلاص سے دی جائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی پر روب جھاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہو۔ تو پہلا پوائنٹ، پہلی شرط یہ۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا خوشی سے قربانی دو، یعنی کم نہ ہو، خوشی ہو۔ اور خوشی کس بات کی ہو؟ کہ میں اپنے رب کی توفیق سے اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانی پیش کر رہا ہوں، تو خوشی سے قربانی کی جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کرتے ہوئے یہ جذبہ ابراہیمی بھی دل میں، ذہن میں، دماغ میں موجود ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعہ کو ذہن میں رکھا جائے، جب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا خیال کیا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ تو آگے سے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، والد محترم، آپ کو جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے آپ اس پر عمل فرمائیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو تیسری بات جو قربانی کرنے والے کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ذبح کر رہا ہو، میرے رب کا حکم جب ہوگا، جب میرے رب کو میری جان کی ضرورت ہوگی، دین اسلام کو جان کی ضرورت ہوگی، تو میں اسی خوشی کے ساتھ اپنی جان بھی قربان کروں۔ یہ تیسری بات یہ ذہن میں جو رکھنی لازمی ہے۔ اور چوتھی، کیونکہ ہم نے قربانی کو بھی جو ہے نا رسم بنا دی ہوئی ہے، حالانکہ یہ رسم نہیں ہے، یہ بہت بڑا عظیم کام ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا، پہلی بات، پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ، دوسرا خوش دلی کے ساتھ، تیسرا جذبہ ابراہیمی اور جذبہ اسماعیلی علیہ السلام، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے جذبے کا احساس کرتے ہوئے قربانی پیش کی جائے۔ اور چوتھا اس ایگریمنٹ کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ، یا اللہ آج تیرے حکم پر میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، کل تیرے دین کو ضرورت پیش آئے تو میں اپنی جان بھی پیش کرنے سے جو ہے وہ کتراؤں گا نہیں۔ تو چوتھی بات یہ ذہن میں رہے۔ اور پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ذہن میں رہے، میرے رب نے حکم دیا تو میں نے اس جانور کے گردن پر چھری چلا دی، اسی رب کے حکم کی بدولت میں اپنی خواہشات نفسانی کو بھی آج ذبح کر رہا ہوں۔ میں گناہوں کے جو خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں ان خیالات کو ذبح کر رہا ہوں، شیطانی وسوسوں کو ذبح کر رہا ہوں، اپنی ناجائز خواہشات کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو پانچویں یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں قربانی جو ہے نا، محبوب قربانی وہ کون سی ہے؟
جو سب سے مہنگی اور سب سے موٹی تازی اور خوبصورت ہو۔ اب مہنگی سے مراد یہ نہیں کہ گنجائش نہ بھی ہو تب بھی ہم نے مہنگا جانور خریدنا، نہیں، گنجائش کے مطابق جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے وہ اچھی سے اچھی قربانی لے کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، تاکہ اظہار ہو کہ میرے رب نے مجھے جتنا عطا فرمایا تھا میں نے اسی حساب سے اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے یہ قربانی کی صورت میں پیش کیا۔ اب کون سے جانور جن کی قربانی کرنا جائز ہے اور کون سے وہ جانور یا کون سے وہ عیب ہیں جن کی وجہ سے جب وہ جانور قربانی کا آن نہیں رہتا، تو آپ حضرات جانتے ہیں، یا دہانی کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ یہ کیا ہے، یہ 1 سال کے پورے ہونا لازمی ہے۔ 1 سال پورا دوسرے میں لگ جائے تو اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ ہاں دمبا اور مینڈا مہینے کا بھی ہو لیکن اتنا وہ ہیلدی اور موٹا تازہ اور صحت مند ہو کہ سال جتنا لگ رہا ہو تو اس دمبے کی قربانی جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے گائے، بیل اور بھینس، 2 سال پورے ہو اور تیسرے میں لگے ہو تو ان کی قربانی دینا جائز ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک دن بھی 2 سال سے کم عمر ہے وہ جانور قربانی میں نہیں دیا جا سکتا۔ اسی کو مسنہ کہتے ہیں کہ سامنے کے 2 دانت جس جانور کے نکلے ہوئے ہو نا تو اسے مسنہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 2 سال کا پورا ہونا شرط ہے، تیسرے میں لگا ہو۔ اور پھر تیسرا جو ہے نصاب میں کیا آتا ہے، اونٹ ہے، وہ 5 سال اس کی عمر ہو مکمل تو اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ بکری ہے، بکرا ہے، مینڈا ہے، دمبا، اس میں 1 بندہ شریک ہوتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس اور اونٹ میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 7 لوگ۔ اب یہاں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ قربانی کے جب آپ حصے ڈالتے ہیں نا، شرعی حکم یہ ہے کہ ان حصوں کو اگر 7 لوگ ہیں تو وہ 7 کے ساتھ پہلی بات تو سب کی نیت جو ہے قربانی ہی ہونی چاہیے، جو الحمدللہ ہر مومن مسلمان کی نیت قربانی ہی ہوتی ہے۔ دوسری بات بڑی عام یہ ہے کہ ان حصوں کو برابر تقسیم کیا جائے، کمی بیشی شریعت جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتی، تو لہٰذا ناپ تول میں جو ہے وہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تیسری بات اس کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر 6 حصے قربانی کے ہیں تو کوئی ایک حصہ عقیقے کا رکھنا چاہے تو جائز ہے، وہ 7واں حصہ بطور عقیقہ جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ رکھ سکتا ہے۔ اب وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں دی جا سکتی؟ تو پہلی بات وہ جانور جو کانا ہو، جسے نظر نہ آتا ہو، لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر قربانی کا جانور خریدا، جس وقت خریدا تھا اس وقت اس کی نظر صحیح تھی، خریدنے کے بعد قربان گاہ کی طرف لے جاتے ہوئے یا گھر آنے کے بعد اگر اس کی نظر کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو حرج نہیں ہے، اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں۔ خریدتے وقت جو ہے اس میں وہ عیب نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ سینگ وغیرہ ٹوٹا ہوا ہو، اگر تھوڑا ہے 1/4 حصہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے، بیل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہڈی تک نیچے تک ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح علامت کے لیے یہ بات بھی بڑی اہم ہے ذہن میں رکھنا، یہ بعض کا جانوروں کے کانوں میں سوراخ کر دیتے نشانی کے طور پر، لگ گیا ہے نا، وہ اگر 1/4 حصہ کٹا ہے کوئی حرج نہیں، علامت نشانی کے لیے سوراخ اگر کیا ہوا کان میں تو اس جانور کو بطور قربانی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے لنگڑا جانور جو چل نہ سکتا ہو اس کی قربانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اتنا بیمار جانور ہے کہ وہ انتہائی لاغر ہے اس کی بھی قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہاری قربانیاں ہیں نا، یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنے گی، تو لہٰذا پہلے خرید لینا اور پھر گھر میں ان کو تھوڑا سا مانوس کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، تاکہ جانور آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گھروں میں قربانی کے جانور آتے ہیں تو بچے اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ جب آپ ذبح کرنے میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں،
تو لہٰذا یہ پہلے لا کے گھر میں رکھنا اور پھر اس کی خدمت کرنا جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مستحسن اور مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ و طفیل ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور یہ جو عظیم موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے قربانی کی صورت میں، جن دوستوں نے احباب نے قربانی کی نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت کا بھی اجر عطا فرمائے، ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور آخرت میں سب کے لیے باعث اجر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین۔